بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بہت پہلے مشرف باسلام ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں ان کا باپ کون تھا۔ وہ مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں، رئیسوں اور اس کے نامور شہسواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کیں کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران میں وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہیں۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن لات و عزیٰ نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بت سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے ان کو مخالفت نہیں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی و وحشت سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرمسار ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنی قرار دیا گیا
اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملیں۔ ان لوگوں میں اکرمہ ابن ابی جہل کا نام سہر فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ کی قیام گاہ پر پہنچیں۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑیں۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئیں۔ اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا گئیں۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اکرمہ کے پاس پہنچ گئیں اور اس سے بولیں، میرے ابن میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا کہ کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے ہم بستری کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہوگی۔ جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل بہت جلد ہی ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے ہی بہت خوش ہوئے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لبکے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں
کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم، آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم و شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ شدت تشنگی سے بیتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔